السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو صوبائی کابینہ کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھیں وہ تقریباً باتیں رک گئی ہیں، اب وہ امکان موجود نہیں رہا، جبکہ وزیر اعلیٰ کے مستقبل کا فیصلہ تقریباً جلد ہونے کو ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ موجودہ وزیر اعلیٰ برقرار رہیں گے یا ان کی جگہ کوئی اور وزیر اعلیٰ آئے گا۔ نون لیگ کیا سوچ رہی ہے، پیپل پارٹی کیا سوچ رہی ہے، اور جمعیت نے کیا موقف اختیار کیے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ دیکھیں جی، جو میرے ریگولر ویورز ہیں، میں ان سے پہلے تو معذرت چاہوں گا کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں ریگولر ویلاگ نہیں کر پا رہا۔ کوشش رہے گی کہ ہفتے میں 2-3 ویلاگ میں کروں، جو بھی معلومات ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ٹریٹمنٹ جاری ہے اور میڈیسن بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں، تو دعا کریں کہ صحت بہتر ہو تو آپ کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ یہ گفتگو جاری رہے گی۔ دیکھیں جی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ موجودہ وزیر اعلیٰ کے مستقبل کا فیصلہ بجٹ کے بعد ہونا ہے، تو چونکہ ابھی بجٹ تقریباً قریب آ گیا ہے، مہینے سے کم رہ گیا ہے، اب پیپل پارٹی نے اپنے صوبائی جو کابینہ کے لوگ ہیں یا ایم پی ایس وغیرہ ہیں ان کو تو بلایا، ان سے رائے لی۔ زرداری صاحب نے، ان میں 2-3 کے علاوہ سب نے مخالفت کی وزیر اعلیٰ کی، اور وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ موقف ہے کہ جی میں رابطے میں تھا۔ صدر صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کرتا، اس لیے آپ نہ آئیں تو میں ان سے اکیلے اپنی بات جو بھی آپ کے بارے میں پوچھ سکوں۔ میں نے معلومات لیں، وزیر اعلیٰ صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، اور پیپل پارٹی کے اراکین اسمبلی کو صدر صاحب نے بلایا تھا، تو اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہوتے اور ایک دن پہلے اراکین اسمبلی پیپل پارٹی کی ملاقات کرتے، اپنے خدشات وغیرہ جو بھی تھے وہ بتا دیتے، اگلے دن وزیر اعلیٰ کو صدر صاحب بلا لیتے، پر ایسا ہوا نہیں۔ یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ زرداری صاحب مسٹر صفرہ بھٹی صاحب سے خوش نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ صفرہ بھٹی صاحب کو ہم تبدیل کریں۔ اب ایک معاملہ سامنے آیا ہے، ایک تو یہ کہ 2.5 سال کا جو معاہدہ ہے وہ سب بتا رہے ہیں کہ جی 2.5 سال کا معاہدہ ہو گیا ہے اور اس میں امپلیمنٹ کروا لیں گے۔ پیپل پارٹی کا اور مرکز میں نون لیگ کے درمیان ایک پڈا چل رہا ہے، لیکن اصل معاملہ 28ویں ترمیم کا ہے۔ اب نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ہیلتھ، ایجوکیشن اور NFC میں جو صوبوں کو پیسے ملتے ہیں اس پہ پیپل پارٹی کمپرومائز کرے، اور باقی اگر پیپل پارٹی کو بلوچستان کی گورنمنٹ چاہیے وہ بھی ہم دوبارہ اس کو، اگر پہلی دی ہے دوبارہ بھی دے دیں گے، اور سندھ میں آلریڈی پیپل پارٹی کی حکومت ہے، تو اس طرح ہم ساتھ چل سکیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جو پیپل پارٹی ہے وہ چاہتی ہے یا اس کی قیادت چاہتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم کنفرم کیا جائے تو اس کے بعد یہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں، اور وہ امکان تقریباً اس وقت تو موجود نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ڈکلیئر کیا جائے بطور وزیر اعظم۔ تو یہ معاملہ تھوڑا سا ٹن گیا ہے۔ اب اگر پیپل پارٹی مان جائے آپ کے 28ویں ترمیم پہ، وہ موٹے کچھ چیزیں ہیں، ایک تو صوبہ بنانے کا معاملہ ہے وہ تو ٹل گیا۔ اب NFC میں دیکھیں، جو نون لیگ والے ہیں وہ کہتے ہیں جی جو صوبوں کو ہم پیسے دے رہے ہیں اس میں کٹوتی ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم قرضہ لے لیتے ہیں IMF سے وغیرہ سے، ہم صوبوں کو دے دیتے ہیں، صوبے کام نہیں کرتے۔ اور ایک بات تو ٹھیک کہتے ہیں کہ بلوچستان میں تو کام نہیں ہو رہا نا۔ ابھی ایجوکیشن ہیلتھ میں گزشتہ 28ویں ترمیم کے بعد سے اب تک 1 پائی برابر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، نئے ادارے بنے ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے، نہ کچھ، مطلب کیا بتائیں، 70-80% اسکولیں بند ہیں بلوچستان میں، آدھے سے زیادہ بچے جو ہے وہ اسکول سے غائب ہیں۔ تو یہ بلوچستان حکومت کی نالی ہے، جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں ان کا کبھی ہیلتھ ایجوکیشن کبھی ان کا سبجیکٹ رہا ہی نہیں ہے، اور سب سے زیادہ پیسے انہی پہ خرچ ہوتے ہیں۔ یہ تو میں یہ ایگری نہیں کرتا کہ NFC ایوارڈ میں کٹوتی کی جائے صوبے کا وغیرہ، لیکن بلوچستان حکومتوں کے نالی کی میں بالکل اس پہ میں بالکل کنفرم ہوں کہ
نہ لیں. تو ابھی دیکھیں اگر یہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں، پیپل پارٹی 28ویں ترمیم پر کمپرومائز کر جاتی ہے. مجھے ایک بڑے اہم سیاسی بندے نے کہا کہ اگر 28ویں ترمیم پہ پیپل پارٹی کمپرومائز کرتی ہے، جس میں 2-3 موٹے چیزیں، ہیلتھ اور ایجوکیشن کو مرکز کے حوالے کیا جائے اور NFC میں کٹوتی، یہ 3 شرط باقی نہ مانے پیپل پارٹی، باقی کوئی بھی شرط نہ مانے، یہ 3 شرائط مان لے. بلوچستان کا یہ 2.5 سال پورا ہوگا، اس کے بعد زرداری کی ہی مرضی و منشا سے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ رہے گا، اور اس کے بعد 2029 کو جو الیکشن ہوں گے اس کے بعد بھی یقین دہانی ہے کہ جی آپ پیپل پارٹی کی ہی حکومت ہوگی. یہ معاملہ ٹن گیا ہے. پیپل پارٹی کے جو جیالے ٹائپ کے جو MNAs وغیرہ ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کمپرومائز نہ کیا جائے، اور وہ یہ موقف دیتے ہیں کہ دیکھیں اسلام آباد 25 کلو مطلب اس کی سراؤنڈنگ جو ہے وہ 25 کلومیٹر ہے، سارا پیسہ آپ اسلام آباد مطلب مرکز کو آپ دیں گے تو صوبے اتنے بڑے صوبے ہیں، ان کے مسائل ہیں، وہ کیسے حل ہوں گے؟ تو یہ پیپل پارٹی کا موقف ہے. اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ ٹل جائے پیپل پارٹی کی جانب سے. نون لیگ والے مرکزی گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ یا پاور ہاؤسز وہ یہ چاہتے ہیں کہ بجٹ سے پہلے تمام معاملہ طے پائے، 28ویں ترمیم پاس کروایا جائے بجٹ سے پہلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ 28ویں ترمیم پاس کروا لیں گے، NFC صوبوں کی کٹوتی ہوگی، ایجوکیشن اور ہیلتھ وہ مرکز کے پاس ہوں گے، تو بجٹ میں تمام پیسے اور یہ محکمے دوبارہ مرکز کے پاس آئیں گے. اگر بجٹ تک نہیں ہوا تو صورتحال وہی رہے گی، نہ NFC میں کوئی کٹوتی ہوگی، نہ صوبوں کے پیسوں سے کوئی کٹوتی ہوگی، نہ محکمے مرکز کے حوالے ہوں گے. تو معاملہ 1 سال تک اس طرح طول پکڑتا جائے گا. یہ نون لیگ چاہتی ہے کہ بجٹ سے پہلے تمام 28ویں ترمیم کا جو بھی معاملہ ہے اس کو نمٹا جائے. پیپل پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ 1 مہینہ جیسے تیسے گزر جائے، 1 مہینہ بجٹ پاس ہو، اس کے بعد پھر 1 سال رہتا ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ 1 سال کے بعد کیا ہوگا. یہ پیپل پارٹی کوشش کر رہی ہے. اب اسی بیچ میں جو وزیر اعلیٰ کے تبدیلی کا جو معاملہ ہے وہ میرے خیال میں ٹمپریری طور پر رک گیا ہے. بجٹ کے بعد جب پیپل پارٹی کی کمر بھی سیدھی ہوگی، جو پریشر ہے اس پہ، اس کے بعد پیپل پارٹی سوچے گی اور نون لیگ کو ساتھ بٹھا کے بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی اور کابینہ میں تبدیلی پر بیٹھ کے بات کرے گی. نون لیگ اگر وزارت اعلیٰ کی خواہش مند ہو تو پھر سارے موٹے جو وزارتیں ہیں پیپل پارٹی کے پاس آئیں گی. ابھی ایسی صورت میں جمعیت ایک اہم پلیئر بن کے سامنے آ رہا ہے. لیکن زرداری صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فضل الرحمان صاحب سے کہا ہے کہ بلوچستان میں آ کے مل کے حکومت کریں گے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اگر فضل الرحمان صاحب مان جاتے ہیں، اور میری اطلاع یہ ہے کہ بڑی کوشش ہو رہی ہے بلوچستان والوں کی جانب سے کہ جی یہ جو آفر آپ کو ملا ہے اس کو قبول کیا جائے. اگر جمعیت اور پیپل پارٹی کے درمیان معاملہ طے پا جاتا ہے تو 2.5 سال پورا ہونے کے فوری بعد یہ دونوں جماعتیں مل کے حکومت بنا سکتی ہیں. اس میں پھر کامرس جماعتوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، باپ کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. پیپل پارٹی کو اپوزیشن میں بٹھا دیا جائے گا. یہ پیپل پارٹی کا ایک منصوبہ موجود ہے. اگر اس منصوبے پہ جمعیت والے مان جاتے ہیں تو تب بھی آپ کا وزیر اعلیٰ موجودہ جو وزیر اعلیٰ وہ چلے جائیں گے. اب اسی دوران آپ دیکھیں کہ جو مدارس کا مسئلہ ہے بلوچستان میں، جو جمعیت نے 1 دن کی ہڑتال کی تھی، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے جا کے ملاقات کی، اسی معاملے پہ ڈسکس کی. اور میری اطلاع کے مطابق مولانا فضل الرحمان صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا ہے کہ آپ جا کے میرے صوبے جو قیادت ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے پہ بات کریں.
یہ میرا معاملہ نہیں ہے، صوبے کا معاملہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی وزیر اعلیٰ صاحب لندن سے اسلام آباد سے واپس آئے کوئٹہ، اگلے ہی دن بلکہ اسی دن انہوں نے جا کے مولانا عبدالواسع صاحب سے ملاقات کی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ملاقات میں ٹھیک ہے کچھ دو کچھ لو ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولانا عبدالواسع صاحب نے سامنے سے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب نے مدارس کے معاملے پہ مجھ سے معافی مانگی ہے۔ حالانکہ ڈپلومیسی میں ایسا نہیں ہوتا۔ ڈپلومیسی میں یہ ہوتا ہے کچھ لو کچھ دو، بس پھر چیزیں اوپن نہیں کی جاتی ہیں۔ لیکن حالانکہ مولانا واسع صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں بلوچستان سے، ان کو اس مجلس کے آداب کا بخوبی واقف ہے وہ، اس کے باوجود انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھ سے معافی مانگے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے یقین دیا نہیں کرا۔ یہ آپ یہ بھی بات غور سے سنیں کہ مدارس کے معاملے پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جو لوگ مدارس میں جا کے جو بھی کارروائی اگر وہ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وہ بھائی ایک فیصلہ ہے بلوچستان حکومت کا کہ جی آپ جائیں یہ رجسٹریشن وغیرہ پر، تو آپ کے نمائندے جاتے ہیں وہاں پہ، تو پھر آپ ہی کے حکم پہ اگر وہ کچھ کر رہے ہیں پھر آپ ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے۔ اس میں وزیر اعلیٰ کی کمزوری مجھے تو عیاں ہو گئی کہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کتنا کمزور ہے یا جمعیت کے سامنے کتنا دب چکے ہیں۔ یہ وہی وزیر اعلیٰ ہیں جو اسمبلی فلور پر کسی بھی پلیٹ فارم پہ قوم پرستوں کو للکار کے جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں، جمعیت والوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جمعیت والے کہتے ہیں جی مجھ سے معافی مانگے، اگلے سے تردید نہیں آتی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جمعیت سے اتنے خوف ہوتے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ کریں گے، تو نہیں، صرف وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو یعنی فضل الرحمان صاحب کو زرداری صاحب نے آفر دی ہے گورنمنٹ بنانے کی۔ اس صورتحال میں وزیر اعلیٰ صاحب جمعیت کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو ایک مہینہ آپ ویٹ کریں، یہ معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ میں کچھ 3-4 اپنے ویلاگ سے بتا رہا ہوں کہ جی بجٹ کے بعد وزیر اعلیٰ کے جانے کا فیصلہ ہوگا اور یہ معاملہ چل رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے، ایک اور ویلاگ اس میں ہو سکتی ہے کہ باپ والے کتنی کوشش کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا چیلنج وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے یہ ہے کہ جمعیت کو وہ خوش رکھیں تاکہ جمعیت اپوزیشن میں ہی رہے۔ اور یہ بھی دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی میں نے جمعیت والوں کو خوش رکھا ہے، ان کے فنڈز ان کو ریلیز کیے ہیں، ان کے معاملات کو طے کیا وغیرہ وغیرہ، اس وجہ سے کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب چاہتے ہیں کہ جی یہ جمعیت والے نہ آئیں، اگر یہ آ گئے ہیں اور پیپل پارٹی مل کے انہوں نے حکومت کی تو مجھے سائڈ لائن کیا جائے گا۔ برحال سیاست ہے، کبھی بھی کسی وقت بلوچستان میں کوئی بھی تبدیلی آ سکتی ہے۔ زیادہ پیشن گوئی میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب تک جو معاملات ہوئے ہیں وہ یہ تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔